وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خطبے کے اندر جو حدیث مبارک پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ماضی کے واقعات بتلاتے تھے جو بالکل سچے ہوا کرتے تھے اور آپ کی رسالت اور نبوت پر واضح دلیل بنا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے بہت سے حالات اور واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے، اور جس طرح سے بیان فرمایا ہے وہ اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی سچائی پر دلیلیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اس پر اللہ نے بے پناہ دلیلیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ جیسے اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، نظام کو کوئی چلانے والا ہے، کوئی ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، کوئی ہے جو لوگوں کو حکم دیتا ہے اور چلاتا ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ہیں، بہت ساری بے پناہ دلیلیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت پر دلیلیں ہیں۔ بس دیر ہے ذرا غور و فکر کرنے کی۔ اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اللہ نے بہت ساری دلیلیں بنا دی ہیں، بس دیر ہے صرف غور کرنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، بعد میں آنے والے حالات کی بھی خبر دیا کرتے تھے، لیکن کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا صحیح ہو جائے گا۔ عالم الغیب ہونا ایک الگ بات ہے اور بعد میں آنے والے حالات کی خبر دینا یہ ایک الگ بات ہے۔ علم غیب کی تعریف کچھ اور ہے اور آئندہ کے واقعات کی خبر دینے کی تعریف کچھ اور ہے، اس لیے التباس اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ذہن اور فکر کو ہر قسم کی گمراہی اور ضلالت سے بچانا اور دور رکھنا یہ ایمان و اسلام کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ، کہ اس زمانے میں دین پر جمے رہنے والا کالقابض علی الجمر،
ایسا ہی ہے جیسے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے. اتنی مشقت ہوگی، اتنا بھاری ہوگا، دین کے اوپر ثابت قدم رہنا. صابر کا معنی بتلایا گیا تھا کہ 3 معنی میں آتا ہے. یہاں پر پہلا معنی مراد ہے دین پر جمنا، باقی رہنا. یہ اتنا مشکل ہوگا جتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں انگارے کو تھامے رہنا. اس حدیث شریف کا مختصر مفہوم یہ ہے، یہ تو ترجمہ ہوا. اس حدیث شریف کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ اسلام سے بڑی مقدار میں مرتد ہوں گے. ارتداد کا زمانہ آئے گا. اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو بڑی تعداد میں، عمومی تعداد میں لوگ اختیار کرنے لگیں گے. ماحول بن جائے گا، ہوا بن جائے گی. اس وقت میں اب اپنے دین پر باقی رہنا بہت مشکل ہوگا. اسی مفہوم کے اندر جو میں نے بتلایا ارتداد کا زمانہ آئے گا، اسی مفہوم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ارتداد کلی ہو یا ارتداد جزئی ہو، ارتداد ظاہری ہو یا ارتداد باطنی ہو. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اس کو بھی مختصراً سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آدمی اعلان کر دے کہ میں نے اس دین کو چھوڑ دیا، یہ کلی طور پر ارتداد ہے اور ظاہری طور پر ارتداد ہے. ایک یہ کہ آدمی اعلان تو نہیں کرتا مگر اندر اندر دین سے بیزار ہے، قرآن کی وقت نہیں ہے، قرآن کے الفاظ اور قرآن کی دلیلیں جب اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کو ہلکے میں لیتا ہے، کہتا ہے اچھا یہی دین ہے، دین نے ایسا کیوں نہیں کیا. مثلا کوئی طلاق کے مسئلے کو لے کر کہنے لگے، کوئی پردے کے مسئلے کو لے کر کہنے لگے، یا کوئی سود اور رشوت کے مسئلے کو لے کر کہنے لگے. جس چیز میں جس کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز کے اندر زیادہ خطرہ ہے. ایک آدمی جو رشوت کا عادی ہے تو اس کو نہیں اچھا لگتا کہ قرآن مجید رشوت کے خلاف بولے. ایک آدمی جو کسی مخصوص ناپاک کمائی میں مبتلا ہے تو اس کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی عالم صاحب اس کے خلاف بولے. اس طریقے سے دین کے تعلق سے دل کے اندر بیزاری پیدا ہوتی ہے. اب وہ اندر اندر بہت بیزار ہو چکا ہے دین سے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں جو سمجھ میں آئے گا ہم وہی کریں گے. تو وہ ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے لگ رہا ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ مرتد ہو، وہ مومن نہ ہو. اسی کے اندر جو مفہوم ہم نے بتلایا ارتداد والا، یہ مفہوم بھی شامل کر لینا چاہیے کہ جیسے ایک آدمی دین سے باطنی طور پر بیزار ہے تو بہت سے لوگ دین سے ظاہری طور پر بیزار ہیں. نماز سے بیزار ہیں، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ کی کوئی پرواہ نہیں، حج و عمرے کا کوئی خیال نہیں، اور قرآن مجید نے کیا احکامات دیے ہیں زندگی بھر نہیں سیکھتے، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ ان طرح کی محفلوں میں ان کا من لگتا ہے، نہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وہ ظاہری طور پر اور فکری طور پر ان کا مزاج بن چکا ہے، فکری طور پر دین سے بہت بیزار ہے. ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر ایمان کی قوت موجود ہو،
ایک اللہ کے سوا کسی کو ماننے پر راضی نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ کسی اور خیال، کوئی اور خیال اس کے دل میں گزرتا نہ ہو، تو یہ چیزیں، یہ سب ساری چیزیں ارتداد کی طرف لے جانے والی ہیں۔ کچھ تو سیدھے سیدھے ارتداد ہیں، سیدھا سیدھا بہت سا ارتداد ہماری بچیوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں غیروں کے ساتھ وہ جاتی ہیں۔ صرف مسئلہ یہی تک نہیں ہے کہ اپنی قیمتی عزت اور عفت کو وہ پامال کرتی ہیں، مسئلہ یہاں تک ہے کہ پوجا میں اور بتوں کو راضی کرنے میں، ان کے تمام پروگراموں میں وہ شرکت کرتی ہیں اور شرکت کو تہذیب یا تعلیم کا کوئی نہ کوئی حصہ سمجھتی ہیں۔ بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں دین پر جمے رہنے والا ہاتھوں پر انگاروں کو لینے والے کے برابر ہو جائے گا۔ کون لے سکتا ہے ہاتھ پر انگارہ؟ کون لے سکتا ہے؟ کوئی جنونی لے سکتا ہے جو اس بات پر آمادہ ہو کہ ہم جل جائیں گے مگر انگارے کو تھامیں گے ضرور۔ اسی طرح حالات آئیں گے جب وقت ہوگا کہ ہم مر مٹ جائیں گے مگر دین پر قائم رہیں گے ضرور۔ ایسا زمانہ آئے گا اور ہمارا زمانہ ایسا ہی ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو بہت مناسب ہے، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے بھی شدید ترین حالات نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جیسا دین کی بیزاری ہے اور غیر قوموں کے ساتھ جو ہماری مشابہت ہے، غیر قوموں کے ساتھ جو ہماری مشابہت ہے، یورپ کے تہذیبی اور فکری یلغاروں کا جو اثر ہم لیتے ہیں، اب تو لگتا ہے یہ چیز بھی پرانی ہو گئی۔ اب تو ہم سیدھے سیدھے مشرکانہ اور کافرانہ تہذیبوں کا اثر لیتے ہیں۔ اب سیدھی بات یہ کہنا چاہیے، دوسرے لفظ میں ہم لوگ پہلے کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا رہتا ہے کہ ایک لمبے وقت سے ایک ذہنی اور فکری جنگ چل رہی ہے اسلام اور عیسائیت کے درمیان۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو عیسائی بنا دیں یا کم از کم عیسائیوں جیسا بنا دیں، دین آزاد، منمانی زندگی، جس جگہ رہے اسی رنگ میں ڈھل چھل کر رہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر انگلستان میں ہے تو انگریزی نام، اور ہندوستان میں ہے تو ہندی نام، اور بنگلہ دیش میں ہے تو بنگلہ نام، مگر مسلمان تو ایسا نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کے جس خطے میں بھی رہتا ہے اور جس لینگویج میں بھی رہتا ہے، نام تو اسلامی رکھتا ہے، لباس تو اسلامی پہنتا ہے، وضاقتہ تو اس کی اسلامی ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ دیں اور ہر چیز سے آزاد کر دیں، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کوئی روک تھام نہ رہے۔ نشہ، بے پردگی، جوا، رشوت، چوری چباری، کرپشن پوری دنیا کے اندر عام، اور ایک اسلام ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ اس جنگ میں آمنے سامنے کی پارٹی بنا ہے۔ تو ہمیشہ سے صلیبی اور اسلامی فکری اور ذہنی جنگیں چلتی رہی ہیں۔ علماء کرام نے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، بچایا ہے، مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، کتابیں لکھی، پروگرام کیے، لوگوں کی حفاظتیں کی ہیں۔ یہ علماء کرام ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے۔ یہ ان کے فرائض منصبی کا ایک حصہ ہے۔ اگر نہیں کرتے تو ان کے نماز روزے بھی ان کو کام آنے والے نہیں ہیں۔ آخرت میں ان سے سوال کیا جائے گا
کیونکہ ان کو وراثت انبیاء ملی ہوئی ہے، لہذا یہ قائد ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کہنا کہ صرف صلیبی جنگوں سے ہمارا مقابلہ ہے، اب یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس جنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے مشرکانہ اور کافرانہ تہذیبوں کے ساتھ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اور پورے جبر و استبداد کے ساتھ ہمارے مسلم سماج پر اپنا مشرکانہ اور کافرانہ تہذیب کو مسلط کر دینا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے اسکولوں کے اندر تعلیمی نصاب قائم کیا ہے، پورے شہر کے اندر رنگ اور تصویریں بنائی ہیں، لوگوں کو اس پر مجبور کیا جاتا ہے، مشنریاں قائم کی جاتی ہیں، ایجنسیاں بنائی جاتی ہیں، بے شمار کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اسلام اپنی قوت کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا رہے اور دنیا کے اندر، زمین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے کلمات بلند ہوں، عدل و انصاف ہو۔ وہ یہ نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ اس کے خلاف چاہے گا، اور وجہ بالکل صاف ہے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی فرمانبرداری چاہتے ہیں اور وہ اللہ کی بغاوت چاہتے ہیں، لہذا اس اختلاف کا واقع ہونا یہ عقلاً بالکل یعنی لازم کی طرح ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا فریضہ ہے؟ اسی کو میں نے کہا اپنے اعمال، اپنے فرائض کو دیکھتے ہوئے کہ آنے والے وقت میں اسلام پر جمع رہنے کے لیے کتنی زیادہ مشقتیں ہو جائیں گی، اللہ کے واسطے تصور نہیں ہو پاتا کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس دین پر کیسے باقی رہیں گی، اور اس کا قصور اگر ہوگا تو وہ ہمارا ہوگا۔ کیوں؟ جس طریقے سے کاروبار کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی محنتوں کو بڑھانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی محنتوں کو بڑھانا پڑے گا، اور اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی محنتوں کو بڑھانا پڑے گا۔ ہم لوگ یہ بھول گئے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے یا نہیں، ہمارا اسلام محفوظ ہے یا نہیں، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ بے پرواہ گھومتے ہیں، ان کے پاس ضائع کرنے کے لیے بہت وقت ہے، مگر آنے والی آخرت کی زندگی جس کی کنجی ہی یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ آخرت کی کنجی کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کی رونق کیا ہے؟ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ اسلام۔ دو چیزیں جو یہاں پر حدیث شریف میں آیا، الصابر فیہم علی دینہ، اپنے دین پر جمے رہنے والا، دین کیا ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے ایمان اور اسلام اس دین کے دو بنیادی پیلر ہیں، تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی، 101% یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ ایمان اور اسلام ہی اس دین کے دو بنیادی پیلر ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو سنتے ہیں کہ 5 پیلر ہیں، ان پیلروں سے بھی پہلے، ان سے پہلے ایمان اور اسلام یہ دو بنیادی پیلر ہیں، ایمان اور اسلام۔ اسلام میں آ جائے گی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو بات میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، لیکن بنیادی پیلر یہی دو ہیں، ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس طرح سمجھیں کہ ایمان کی جگہ، ایمان کا محل یہ ہمارا دل ہے، محل ایمان قلب ہوا کرتا ہے، ایمان کا تعلق قلب سے،
یعنی دل میں پورے طور پر پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ کو ماننا اور اس کو ایک ماننا، اس کو کارساز ماننا، جو جو اللہ کی صفات ہیں اس کے ساتھ اللہ کو دل سے مکمل طور پر ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ کے احکام کو بتلانے کے لیے، اس کی مرضی اور نامرضی کو بتلانے کے لیے اللہ ہی نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو پھر اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو نبی اور رسول ماننا اور پورے طرح سے ماننا، جس میں شک شبہ نہ ہو، کیونکہ ایمان کے ساتھ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر شک آیا ایمان گیا، بس بات ختم۔ ایمان کا مفہوم آپ جانتے ہیں، یقین۔ یقین اور شک میں جیسے آگ اور پانی کے اندر ٹکراؤ ہے، اسی طرح یقین اور شک میں ٹکراؤ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ شک آیا ایمان گیا، اور جس کا ایمان بنے گا اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کو نبی اور رسول ماننا، یہ ماننا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ماننا صرف بس یہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اور آپ کا ماننا بس زبانوں تک، نعروں تک، سڑکوں تک، بھیڑ بھاڑ، یہ ہوتا ہے۔ مگر میں نے شاید بتلایا تھا کہ نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان کی اطاعت فرض اور واجب ہے۔ اگر یہ کہا کہ ہم نے نبی کو مانا، یعنی ان کو رسول کہہ دیا، ان کو نبی کہہ دیا، بس اتنا ہی سے یہ چیز واجب ہو گئی کہ اب ان کے ہر عمل ہمارے لیے واجب العمل ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی نے نکاح کے وقت کہہ دیا جی میں نے قبول کیا، اب بغیر کہے اس کے اوپر مہر واجب ہے، چاہے مولوی صاحب نے مہر کا تذکرہ نہ بھی کیا ہو، بھول گئے تب بھی مہر واجب اس جملے کے کہہ دینے سے۔ اور بیوی کا نان نفقہ سکنا، یہ سب بغیر کہے ہوئے واجب۔ آپ لوگوں نے پرانے زمانوں میں پہلے علماء کو نکاح پڑھاتے ہوئے سنا ہوگا، وہ نکاحوں کے اندر تذکرہ کرتے تھے مع نان نفقہ و سکنا، بعوض سکہ رائج الوقت، اتنا میں نے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا، پوری باتیں کہی جاتی تھی۔ اب ہم لوگ نہیں کہتے، کیوں؟ اس وقت جہالت زیادہ عام تھی، پڑھائی لکھائی کا ماحول نہیں تھا، بہت سی چیزوں کو ذکر کرنا ضروری تھا۔ آج الحمدللہ بہت حد تک بیداریاں آ چکی ہیں، یہ چیزیں لوگ یوں ہی جانتے ہیں کہ بھئی نکاح پڑھا، یہ ساری چیزیں واجب، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میں نے جب نکاح پڑھا تھا تو یہ سب باتیں مجھے نہیں بتلائی گئی تھی۔ تو لہذا جب ہم نے دیکھا کہ اب بالکل امن کا معاملہ ہے تو ان زائد الفاظ کو بھی ہٹا دیا اور سیدھے سیدھے بس نام لے کر نکاح پڑھا دیا، مہر کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے زیادہ ضروری ہے مہر کا تذکرہ کرنا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے جی میں نے قبول کر لیا، اس کے کہہ دینے سے کئی چیزیں خود بخود واجب ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ کہہ دینے سے کہ جی میں نے ان کو رسول مان لیا، یعنی محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے بہت سی چیزیں خود بخود واجب ہو جاتی ہیں، الگ الگ سے واجب نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہے ایمان۔ یہ ایمان آج کے وقت میں اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو لوگوں کے سامنے، یعنی اپنے مسلم بچوں، جوانوں اور عورتوں کے سامنے اس کے فضائل، ایمان کے فضائل، ایمان کے اجزاء، ایمان کی قسمیں اور ایمان کی ضروریات کو بیان کریں اور ان کو سمجھائیں اور ان کی تعلیمی نصاب میں ان چیزوں کو شامل کریں تاکہ وہ ایمان کی ضروریات سے پورے طریقے سے واقف ہوں۔ حالات ان کے سامنے جیسے بھی ہوں،
مشرکانہ، کافرانہ، یہودیانہ، نصریانہ، مجوسیانہ، ملحدانہ، ضلالت و گمراہی، ہر ایک چیز ان کے سامنے آنے والی ہے، مگر ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں ان چیزوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ ہمارے صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر اس کو کرنے سے ہوگا۔ اس کے کرنے کی کئی بنیادیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جماعت میں جانا بھی بیان کیا جاتا ہے، مسجد کی تعلیم بھی ہے، مکتب کا قیام بھی ہے، مدارس کی تعلیم بھی ہے، اور ہم تو یہ بھی بار بار کہتے ہیں، ہم نہیں بلکہ ہماری پوری جماعت یہ کہتی ہے کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ بھی کچھ حصہ دینیات کا لازماً رکھ دیا جائے، تاکہ کوئی ایک بچہ بھی اسلام کے بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہ جائے۔ تو یہ جو ایمان کے اجزاء ہم نے بتلایا، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایمان اور ایک ایمان کی حفاظت، یعنی وہ اعمال بھی جس سے ایمان ٹوٹ جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایمان کو توڑنے والی چند چیزیں بیان کی گئی تھیں، وہ اس لیے بیان کی گئی تھی کہ ایمان ٹوٹتا بھی ہے، جیسے وضو ٹوٹتا ہے، نماز ٹوٹتی ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، حج بھی ٹوٹتا ہے، عمرہ بھی ٹوٹتا ہے۔ اس کے ٹوٹنے کا کیا مسئلہ ہے ابھی ذکر نہیں کروں گا، لیکن ہر اعمال ٹوٹ سکتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی خارج ہو سکتا ہے۔ مگر ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ بات بات میں اپنے ماننے والوں کو خارج کرتا رہے، جیسے بریلویت کمزور ہے، بار بار اپنے لوگوں کو کہتی ہے تم کافر ہو گئے، تم نے ادھر دیکھ لیا کافر ہو گئے، بات کر لیا کافر ہو گئے، سلام کر لیا، کھانا کھا لیا، مصافحہ کر لیا۔ صاحب اتنا کمزور مذہب خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا، بات بات میں وہ کافر کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام ہرگز بھی اتنا کمزور مذہب نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی معمولی باتوں پر اسلام سے خارج کرے۔ ایک لفظ اور بولنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ صرف اسلام کی قطعیات اور اسلام کی ضروریات، اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے، ورنہ ہرگز کافر نہیں ہوتا۔ لہذا چوری کرنے والا، رشوت لینے والا اور ڈاکہ ڈالنے والا، قتل کرنے والا، ماں باپ کو قتل کرنے والا، کعبے کو میں آگ لگا دینے والا، نعوذ باللہ کعبے کو ڈھہ دینے والا، صحابہ کرام کی گردنوں کو الگ کر دینے والا، میں کیا بتلاؤں، یعنی بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے بھی انسان کافر اور مشرک نہیں ہوتا۔ اسی کو میں نے یہ کہا کہ اسلام اتنا کمزور مذہب نہیں ہے کہ بات بات میں وہ اپنے ماننے والوں کو اسلام سے خارج کرتا پھرے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ پھر اسلام اتنا لچر مذہب بھی نہیں ہے کہ آپ خدا کو شیطان اور شیطان کو خدا مان لیں تو بھی وہ کہے گا کہ آپ کا ایمان ابھی بھی محفوظ ہے، جیسا کہ عیسائیوں کے اندر ہے اور بہت سی اسلامی جماعتوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آپ کسی کو بھی پوچھ لو، کہیں بھی چلے جاؤ اور کچھ بھی کہہ دو، اچھا ہم لوگ بھی تو اسی طریقے ہیں، ہم لوگ کچھ بھی کر لیتے ہیں، نہ ہمارے تقوی پر فرق پڑتا ہے نہ ہمارے ایمان پر فرق پڑتا ہے۔ تو اسلام ایسا بھی نہیں ہے، ان دونوں کے بیچ اسلام ایک بہت ہی معتدل مذہب ہے، بہت معتدل مذہب ہے۔ اس نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے، اصول اور ضابطہ صرف وظیفے کا نہیں، صرف عبادت کا نہیں، بلکہ مکمل حیات کا، عقائد، عبادات، تجارت، معاملات، گھروں کے اندر معاشرت اور سماج کے اندر نظام اور معاشرت، اخلاق، ان تمام چیزوں کے اندر اسلام نے ضابطے
ضابطہ اور دستور دیا ہوا ہے، لہذا اسلام صرف پڑھنے اور اوراد و وظائف کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یوٹیوب میں نے بار بار دیکھا کچھ چینل اس طریقے کے ہیں جو صرف اوراد و وظائف بانٹتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں، یہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس چیز سے بچانا ہے کہ کسی طریقے سے وہ مشرکانہ خیالات سے متاثر ہو کر مرتد نہ ہو جائیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے کہ ہم ان کو یہ بتلائیں کہ کوئی آدمی یا جماعت اگر اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے ہیں، اگر اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے ہیں تو پھر ان سے بچ کر رہیں، کیونکہ غیروں کی مشابہت کرنے سے ایمان چلا جائے گا اور ان جماعتوں کی مشابہت کرنے سے ہدایت چلی جائے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ ایمان والے ہیں تو ہمیں نواقض ایمان کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ ساری باتیں مسجد میں بیان نہیں کی جا سکتی، اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن ضرورت تو اس سے بہت زیادہ کی ہے، لہذا مکاتب پر دھیان دیں۔ اپنے سماج کے جتنے مدارس ہیں، جتنی جگہیں ہیں، ان کو یوزفل بنائیں، اچھے اساتذہ کو اپنے سماج میں لائیں، چاہے بنارس سے کے باہر سے لانا پڑے، دنیا کے کسی کونے سے لانا پڑے، اور اس کے لیے جو بھی قیمت چکانا پڑے اس قیمت کو چکانے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور ہم لوگ جو انفاق کرتے ہیں تو انفاق فی شہواتنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات میں ہم لوگ خرچے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سوچ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔